اگر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں گے اور آپ اگر متقی بن کر کے زندگی گزاریں گے تو حدیث قدسی میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے. حدیث قدسی کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ملک الموت 500 فرشتوں کے ساتھ اس متقی انسان کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد ان میں سے ہر ایک فرشتے کے پاس جنت کی حنوط نامی خوشبو ہوا کرتی ہے اور جنت کا کفن ہوا کرتا ہے اور اس کے بعد باادب بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد اس روح سے کہتے ہیں یا ایتھا الروح الطیبہ اخرجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے پاکیزہ روح، اے مقدس روح، اپنے رب کی حکم سے اپنے جسم سے باہر ہو جا، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا ہے، تیرا رب تجھ سے خوش ہو چکا ہے. تو جسم کو وہ روح مبارکبادی پیش کرتی ہے، ہنی اللہ کا، ہنی اللہ کا، ہنی اللہ کا، ہنی اللہ کا، اے جسم تجھے مبارک ہو، اے جسم تجھے مبارک ہو. تو جسم بھی ویسے ہی مبارکبادی پیش کرتا ہے. اے طلبہ کرام اور اے میرے عزیز ساتھیوں، ایک پرہیزگار کا مقام جاننا چاہتے ہو؟ میں نے اس حدیث قدسی کے اندر یہ پڑھا ہے، جب ایک پرہیزگار کا جنازہ اس کے گھر سے نکالا جاتا ہے تو اس کے گھر سے لے کر کے قبرستان کے دروازے تک فرشتوں کی ایک قطار نظر آتی ہے اور وہ قطار اللہ کی بارگاہ میں اس پرہیزگار کے لیے بخشش کی سفارش کرتی نظر آتی ہے، بخشش کی دعا کرتی نظر آتی ہے. سبحان اللہ. متقی اگر ہے تو خاندان والے بھی استقبال کر رہے ہیں اور اگر متقی ہے تو اپنے باہر والے بھی استقبال کر رہے ہیں اور فرشتے بھی استقبال کر رہے ہیں. سبحان اللہ. لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے، اس کو دیکھ کر کے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کی سند بھی یوں ہے، واخرج ابو یعلا فی مسندہ عن طریق یزید الرقاشی عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تبارک و تعالی لملک الموت انطلق الی عدوی، انطلق الی عدوی. پورا متن حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے جب انسان بدکار ہوتا ہے، حافظ قرآن تو بن گیا مگر تلاوت قرآن نہیں کر رہا ہے، قاری قرآن تو بن گیا مگر نمازوں کو چھوڑتا نظر آ رہا ہے، قاری قرآن تو بن گیا مگر عقل فور تکبر سے چلتا نظر آ رہا ہے. حافظ قرآن بہت پکا ہے، ایک بیٹھک میں قرآن کریم پڑھنے پر قادر ہے الحمدللہ، مگر احکام شرع سے غافل اور ساہی نظر آ رہا ہے. اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے. اور وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے احکام سے غافل ہیں، گناہگار ہیں، بڑے بڑے گناہگار ہیں، ان کی روح نکالنے کا معاملہ جب میں نے حدیث قدسی کے اندر پڑھا تو واقعی روٹا کھڑا ہو گیا ہے. آج تقریر کو اپنے مزاجوں میں ڈھالنے والوں اور طبیعت کی تفریح کی نیت سے تقریریں سننے والوں اور جناب عالی کہا لگانے کی نیت سے تقریروں کو اپنے مزاج میں اتارنے والوں، کل ایسا دن بھی آنے والا ہے کہ نہ تمہاری یہ طبیعتیں کام آئیں گی اور نہ تمہارے یہ مزے کام آئیں گے. گناہگار کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ میں نے پڑھا اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے ملک الموت کو، جاؤ میرے دشمن کے پاس چلے جاؤ اور اس کی روح نکال کر کے میرے پاس لے آؤ. اللہ اکبر. ملک الموت 500 فرشتوں کے ساتھ اس کے پاس آ جاتے ہیں. وَمَعَهُمْ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے وَمَعَهُمْ یعنی ان کے ساتھ جو ہے نا آگ کا آنکڑا ہوا کرتا ہے. آگ کا آنکڑا جو جیسے لوہے کا آنکڑا ہوتا ہے تو ان کے پاس لوہے کا آنکڑا نہیں ہوگا بلکہ ان کے ساتھ آگ کا آنکڑا ہوگا. اور حدیث قدسی کے الفاظ یہ ہیں آگے کہ جب وہ گناہگار کے پاس بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یا ایتھا الروح الخبیثہ، اے خبیث روح اخرجی، تو نکل جا اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہے. تو اب جناب اس آنکڑے کے بارے میں دیا ہے فَإِذَا دَخَلَ وَصَلَ إِلَى شَعْرِهِ وَبَطْنِهِ وَفَخْذِهِ وَعَظْمِهِ وَلَحْمِهِ، جب وہ آنکڑا اس کے داخل کیا جاتا ہے تو اس کی بال کو پار کرتا ہوا، اس کے کھال کو
پار کرتا ہوا اور اس کی ران کو پار کرتا ہوا وہ چلا جاتا ہے، کتنی تکلیف کا معاملہ اس وقت ہوگا گناہگار کی روح نکالتے وقت۔ اللہ اکبر، اتنی شدت کا معاملہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اے لوگوں، میں زیادہ کچھ نہیں کہہ کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں، اے طلبہ کرام اور اے معزز سامعین کرام، اگر آپ جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں کہ جو سورۃ الواقعہ کے اندر بیان کی گئی ہے، ان کا اجمالی خاکہ یوں بیان کیا گیا ہے اور ان کے الفاظ یوں ہے: علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ينزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون۔ یہ جنت کی نعمتوں کا بیان سورۃ الواقعہ کی آیات بینات کے اندر رب تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا ہے۔ اگر نمازوں کو پڑھ کر کے جاؤ گے، اگر امام اہل سنت کے پیغامات کو لے کر کے جاؤ گے، اگر امین شریعت کی زندگی کو لے کر کے جاؤ گے، اگر حضور حبیب العلماء کے اسوے کے مطابق چلو گے، اگر حضور تحسین ملت کی صفتوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو گے، اگر یہ علماء مشائخ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو گے اور اللہ سے ڈر کر اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو جنت کی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ہمیشہ خدمت میں رہنے والے لڑکے تمہارے ارد گرد چکر لگائیں گے، ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے آفتابیں ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے جام ہوں گے اور جنت کی شراب کے جام ہوں گے، اور وہ جنتی شراب کیسی شراب ہوگی؟ لا یصدعون عنہا، نہ اسے پی کر کے سر میں درد ہوگا، ولا هم عنہا ينزفون، اور نہ ہوش میں فرق آئے گا۔ وکأس من معین بیان فرمایا گیا، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور جنتی جو میوہ چاہے گا وہ میوہ اس کو عطا کر دیا جائے گا، ولحم طیر مما یشتہون، اور جو من چاہا پرندے کا گوشت کھانے کی طبیعت کرے گی جنتی کی وہ بھی اس کو مہیا کرا دیا جائے گا۔ بلکہ میں نے تفسیر در منصور اور تفسیر کشاف اور تفسیر طبری اور تفسیر مظہری کے اندر یہ پڑھا، ان کے الفاظ تو الگ الگ ہیں مگر سب کا مفہوم یہی ہے کہ جب جنتی اگر خواہش کرے گا کہ بٹیر کا گوشت کھانے کے لیے مل جاتا تو بٹیر پرندہ اڑتا ہوا آئے گا، اور آنے کے بعد اس میں سے جنتی کی خواہش کے مطابق بوٹی جدا ہو جائے گی، اور بوٹی جیسے ہی جدا ہوگی وہ پرندہ اڑتا ہوا واپس صحیح ہو کر کے چلا جائے گا، اور جنتی اس کو کھا کر کے اپنی پیاس اور اپنی بھوک کو بجھا لے گا۔ اللہ اکبر، یہ معاملہ ہے جنت